اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ناظرین اکرام اور نہایت ہی محترم حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ سورہ الفاتحہ ہم نے شروع کر رکھی ہے اور آج انشاءاللہ ہم سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 اور 4 کور کریں گے، اور سب سے پہلے ہم آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور چلتے ہیں حافظ یوسف صاحب کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، صدق الله العظيم۔ جزاکم اللہ خیراً۔ حافظ یوسف صاحب آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، تو آج ہم شروع کریں گے آیا نمبر 3 سے اور 4 سے۔ یہ آیت آپ کے سامنے ڈسپلے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ روز جزا کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کو ہم نے علیحدہ کیا۔ مالکی یومی الدینی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک دن، یوم یعنی یوم کا مطلب دن اور مالک کا مطلب مالک ہے۔ الدین بدلہ، اور ایاک کا مطلب ہے صرف تیری ہی۔ نعبد عبادت کرتے ہیں، و اور ایاک صرف تجھی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ دیکھیں، مالک یوم الدینی، یہ سارے کا سارا ایک مرکب ہے اور مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی ہم نے پڑھا تھا کہ جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت یا اس کے ساتھ ایک اس کی ملکیت کا تصور موجود ہوتا ہے۔ یہاں پہ مالک یومی اور یوم الدینی، یہ دو مرکب ایک ساتھ آ رہے ہیں اور دونوں مرکب اضافی ہیں۔ اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ مالک یوم الدینی مرکب اضافی ہے۔ اب مرکب اضافی کی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ نسبت ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ٹپ یاد رکھیں کہ جب بھی مرکب اضافی آئے آپ کے سامنے، آپ کے ذہن میں جو مثال آنی چاہیے وہ ہے کتاب اللہ۔ کتابو مضاف ہے اور پیش کے ساتھ آئے گا ہمیشہ، تو پہلا لفظ پیش کے ساتھ اور دوسرا لفظ ال کے ساتھ اور ساتھ زیر کے ساتھ آئے گا۔ یہ مضاف علیہ کی پہچان ہمیشہ یاد رکھیے۔ اب مزید کچھ اس میں آج کی یہ جو فارمیشن ہے ان الفاظ کی، اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں۔ یہ مضاف، جس اسم کو کسی کی طرف منسوب کیا جائے اس کو مضاف کہتے ہیں۔ جیسے کتاب اللہ ہی میں لفظ کتاب مضاف ہے، اور کتاب کا لفظ جو ہے وہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے، کتابو۔ مضاف الیہ، جس کی طرف کسی کو منسوب کیا جائے وہ اسم مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ مضاف الیہ یعنی الا اور ہو، الا طرف اور ہو، یہ الیہ کی دونوں کا مرکب ہے۔ الیہ، الا اور ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کی طرف۔ تو کتاب اللہ ہی، لفظ اللہ ہی جو ہے مضاف الیہ ہے، اور یہ حالت جر میں آتا ہمیشہ۔ اور حالت جر کسی بھی اسم کی دو کنڈیشنز میں آئے گی، یا تو وہ اس کے پیچھے حرف جارہ ہوگا اور وہ مرکب جاری بنائے گی اس کو، اور یا پھر وہ مضاف الیہ ہونے کی صورت میں مرکب اضافی میں موجود ہوگا۔
تو دو ہی صورتیں ہیں، جب بھی کوئی لفظ کوئی اسم زیر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں آپ اس کو دیکھیں گے یا تو یہ حرف جارہ ہے اس کے پیچھے یا پھر یہ مضاف الیہ ہے۔ مرکب اضافی وہ مرکب جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ اچھا، اس کے اجزاء جو ہیں، یہ پہلا جو جز ہے اس کا مضاف کہلاتا ہے، دوسرا مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، جیسے کتاب اللہ میں کتاب پہلے آ رہی ہے اور لفظ اللہ بعد میں آ رہا ہے، لیکن اردو میں ترجمہ کریں گے تو آئے گا اللہ کی کتاب، تو مضاف الیہ جو اللہ ہے وہ پہلے آ رہا ہے۔ اور ایک اس کے اندر اور ٹپ ہے، جب بھی عمومی طور پر اس کا ترجمہ کریں گے تو اس میں کا کے کی بھی آتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کی جو فارمیشن ہے وہ کیا ہے، کہ یہ دو مرکب اضافی کیسے بنے۔ مالک یومی اور یوم الدین، یہ دو مرکب ہیں، دونوں مل کر مالک یوم الدین بن جائے گا۔ مالک مضاف ہے یوم کا اور یوم مضاف ہے الدین کا، تو اس میں دو چیزیں مکس ہو رہی ہیں ایک ساتھ، اور اس میں جو لفظ یوم ہے یہ ڈبل کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک تو مالک کا مضاف الیہ ہے اور آگے پھر الدین کے لیے وہ مضاف بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیے مضاف سے پہلے ال اور بعد میں تنوین نہیں آتی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جو مضاف ہے جیسے کتاب ہے، کتاب اللہ ہی، الکتاب اللہ ہی کبھی نہیں آئے گا، اور کتاب اللہ ہی بھی کبھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مضاف کی خاص نشانی ہے کہ نہ تو وہ ال قبول کرتا ہے نہ وہ تنوین قبول کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ نون کی آواز اس کو پسند نہیں، وہ نہیں آئے گی۔ مضاف کے آخر میں چونکہ تنوین نہیں آتی اس لیے تثنیہ اور جمع نون بھی باقی نہیں رہتا۔ تو جیسے بھی میں نے بتایا آپ کو، مضاف کے ساتھ نون کی آواز نہیں آ سکتی، تو اگر کوئی لفظ جمع کی حالت میں نون کی آواز دے رہا ہے ساتھ تو اس کا نون گر جائے گا۔ جیسے مسجد کے دروازے، بابان المسجدی، باب دروازہ ایک، دو تثنیہ میں جب جائے گا تو بابانے بنے گا، ٹھیک ہے، ایک باب اور دو بابانے۔ اچھا، بابانے میں چونکہ نون ہے اور مضاف الیہ کے ساتھ نون نہیں لگ سکتا تو لہذا نون گر یہ بن جائے گا باب المسجدی۔ اور جیسے بستی کے مسلمان، مسلمون القریتی، اس میں مسلمونہ میں بھی نون آ رہا ہے تو نون گر کر بن جائے گا مسلم القریتی، بستی کے مسلمان۔ اور پھر اسی طرح جیسے کتاب اللہ ہی ہے، ہمیشہ مضاف الیہ جو ہے حالت جر میں رہتا ہے، کتاب اللہ ہی حالت جر میں آئے گا۔ لیکن رب العالمین، عالمین کیوں یہ اس طرح آیا ہے، حالانکہ عالم اور اس کی جمع عالمون ہے، عالم اور عالمون، لیکن چونکہ وہ نون گروپ سے ہے، جمع سالم ہے، وہ جب جائے گا حالت جر میں تو اس کا نون گر کے یا نون لگ جائے گا۔ جیسے مسلم کی جگہ پہ مسلمون بن جائے گا اور عالمون کی جگہ پہ عالمین بن جائے گا۔ تو آگے دیکھتے ہیں جی، مرکب اضافی کے اردو ترجمہ میں عموماً کا کی کا مطلب آتا ہے یعنی اللہ کی کتاب، فلاں کا گھر، ٹھیک ہے، یا میرا گھر۔ میرا گھر میں کا کے تو نہیں آ رہی، لیکن جو میری ساتھ اس کی نسبت ہے، میری ملکیت میں آ رہا ہے تو میرا گھر بھی مضاف الیہ بنے گا، یعنی مرکب اضافی ہوگا۔ بعض الفاظ بیک وقت مضاف بھی ہوتے ہیں، مضاف الیہ بھی ہوتے ہیں، یعنی اس کیس میں جیسے مالک یوم الدین میں آئے، مثلا بنت رسول اللہ اور بیت وزیر الملکی۔ بنت رسولی ہونا یہ چاہیے تھا بنت الرسولی، ال لگنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ مضاف کے ساتھ ال نہیں آتا اس لیے بنت رسولی، چونکہ آگے رسول پھر اللہ کے ساتھ مضاف الیہ کے ساتھ، پھر وہ یہاں پہ بنت رسولی جو ہے مضاف الیہ ہے، رسولی مضاف الیہ بنت کا، لیکن آگے رسول اللہ ہی میں اللہ کے لیے رسول جو ہے وہ مضاف بن جائے گا، تو یہاں پہ مضاف دونوں رول ادا کر رہا ہے، اس لیے ال بھی نہیں لگا اس کے اوپر اور پیش بھی نہیں لگی، لیکن زیر لگی ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔
تو بنت رسولی اور آگے ملائیں گے تو بنت رسول اللہ، اور بیت الوزیری بیت الوزیر الملکی، بادشاہ کے وزیر کا گھر، یعنی دو نسبتیں ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح مالکی یوم الدین، اور یہ مالکی یوم الدین، یہ ہمارے جو آج کا فارمیشن ہے اس کی، مرکب اضافی پلس مرکب اضافی، دو اکٹھے آ گئے۔ واپس چلیں گے آگے جی، ایاک نعبد، یہ دیکھیں اینڈ پہ میں نے ایاک نعبد رکھا ہے، اور ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور ایاک نعبد کی فارمیشن کو سمجھنے تک وہاں پہنچیں گے۔ جملہ فعلیہ، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ میں وہ جملہ جس میں اسم کے ساتھ شروع ہو رہا ہو، اور فعلیہ جس کے ساتھ جملہ فعل کے ساتھ شروع ہو رہا ہو۔ اب یہاں پہ جو جملہ ہے یہ فعلیہ، مثلا ایک مثال میں دے رہا ہوں جملہ فعلیہ کی، خلق اللہ الارض، اس میں خلق کا جو فعل ہے اس لیے یہ جملہ فعلیہ کہلایا، شروع میں فعل ہے۔ اللہ جو ہے یہ اس میں ہے فاعل، اور الارض یہ مفعول ہے۔ تو جملہ فعلیہ کی فارمیشن دیکھ لیجئے، ہمیشہ فعل پہلے آئے گا، فاعل بعد میں آئے گا، مفعول اس کے بعد آئے گا۔ خلق اللہ الارض، اور ان کی اعرابی حالتیں ہمیشہ جو فعل ہے وہ تو اپنی اس صیغے کے حساب سے آئے گا، اس کی تو اعرابی حالتیں نہیں بدلتی، لیکن فاعل ہمیشہ پیش کے ساتھ آئے گا عمومی حالت میں، انلیس کہ اس کے پیچھے کوئی حرف جارہ ہو یا کچھ اور ہو۔ عمومی حالت فعل کے ساتھ فاعل مرفوع ہوتا ہے، جیسے اللہ ہے، اور مفعول الارض ہمیشہ نصب کے ساتھ آئے گا، زبر کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ فارمیشن یاد رکھیے، فعل فاعل مفعول۔ لیکن اگر مفعول پر حصر پیدا کرنا ہو، یعنی مفعول، یہاں تو پہلے جو جملہ ہے جملہ فعلیہ میں تو فاعل ہی ایکٹیو ہے، فاعل ہی جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے بنایا، اس نے کوئی کام کیا۔ لیکن اگر مفعول زیادہ اہم ہو فاعل سے تو مفعول کو پہلے لائیں گے، جملہ فعلیہ ہی رہے گا لیکن فعل مفعول اور فاعل بن جائے گا۔ اب یہ کلیئر ہو رہا ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس کی مثال دیکھ لیجئے، مفعول کے لیے استثناء فاعل سے پہلے مفعول، یعنی مفعول کو فوکس کرنے کے لیے یہ سورہ البقرہ میں سے مثال لی گئی ہے۔ تو یہاں پہ حضرہ جو ہے وہ فعل ہے، اور یعقوبہ مفعول ہے، الموت فاعل ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضر الموت یعقوبہ، موت آئی یعقوب علیہ السلام کو یا آپ کے اوپر، لیکن یعقوب علیہ السلام کو فوکس کرنے کے لیے از حضر یعقوب الموت، مفعول اینڈ پہ ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن مفعول کو فوکس کرنے کے لیے پہلے لے آئے۔ تو یہ تو ہوا مفعول کی اہمیت، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے اگلی جو آ رہی ہے، لیکن اگر مفعول بہت زیادہ اہم ہو، جیسا کہ ایاک نعبد میں ہے، اللہ کی ذات یہاں پہ مفعول ہے، تو بہت زیادہ اہم اور فوکس کرنے کے لیے تو مفعول کو سب سے پہلے لے آئیں گے، فعل سے بھی پہلے۔ اس کی فارمیشن کیا ہوگی؟ مفعول، فعل اور فاعل۔ یہ دیکھیں نیچے فعل اور فاعل سے پہلے مفعول۔ ایاک نعبد میں ایا جو ہے کلمہ حصر ہے اٹ سیلف۔ اچھا، کا یہاں پہ مفعول ہے اور کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضمیر کی طرف جا رہا ہے، کا کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ مقصود ہے اور وہ کا کی صورت میں موجود ہے۔ کا کو جب پہلے لائیں گے تو کا چونکہ متصلہ ہے، جڑ کے آتا ہے، تو جڑ کے آتا ہے تو یہ جب پہلے آئے گا تو جڑے گا کس کے ساتھ؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو اس کو جوڑنے کے لیے ایا لگانا پڑے گا، اور پھر ایا کو کلمہ حصر بھی کہتے ہیں۔ تو کلمہ حصر بھی ہو گیا، اور مفعول پہلے آنے سے اس کے اوپر کلمہ حصر لگنے سے صرف اور صرف کا جو مطلب ہے نا کہ ہم تجھی سے اے اللہ سے تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں،
تو وہ مطلب مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ تو مفعول پہلے آنے سے فعل اور فاعل کے بعد ایاک نعبد، یہ اور نعبد میں فاعل اور فعل دونوں موجود ہیں۔ نعبد میں یہ ہم اس کی اشارہ کریں گے کہ متکلم جمع متکلم مضارع میں نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اس میں فاعل بھی ہیں اور فعل اس کے اندر کیا ہے؟ عبادت کرتے ہیں، عبادہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر فاعل اور مفعول، فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں۔ ایاک کلمہ حصر ہے، کا اللہ کے لیے ضمیر اور مفعول ہے، نعبد فعل اور فاعل دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ایاک نعبد سمجھ میں آ گیا کہ جب ہم بہت زیادہ فوکس کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر تو پھر اس کو شروع میں لا کے کلمہ حصر بھی بڑھا کے بہت زیادہ فوکس کیا ہے ایاک نعبد، اللہ کی ذات مبارکہ پر۔ اور یہ دیکھیں کہ نعبد جو ہے یہ فعل ہے، اس فعل کی فارمیشن دیکھیں گے نعبد، اس کا روٹ ہے عین با اور دال، عابدہ، باب اس کا نصرہ ہے، یہ ساری گردانیں نصرہ کی ہیں، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ نعبد اس گردان میں کہاں فٹ بیٹھتا ہے۔ یہی گرامر ہے کہ آپ کو باب پتہ لگ جائے، آپ کو اس کا مادہ پتہ چل جائے لفظ کا، پھر باب پتہ چل جائے، پھر اس کی پوزیشن پتہ چل جائے کہ یہ کس جگہ پہ ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ عبدہ کے لیے جو روٹ ہے اس کا جو ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا عبادہ، مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یعبدو، اور یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے نعبدو، تو نعبدو کہاں پہ آئے گا؟ ننصرو، یعنی نون کے اوپر زبر ہے اور پھر دوسرے نون کے اوپر جزم ہے اور پھر دو پیش ہیں، اسی طرح نعبدو پہ بھی زبر ہے، جزم ہے، دو پیشیں ہیں۔ عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو جمع متکلم۔ تو فعل بھی ہم نے دیکھ لیا سر، واپس جائیں گے اپنے پہلی سلائیڈ پہ۔ ایاک نستعین و ایاک نستعین، اب اس کی بھی پوری فارمیشن ایاک نعبد کے جیسی، یہ سلائیڈ پوری ویسی کی ویسی ہے، صرف اس میں یہاں پہ ایاک نستعین، یہاں پہ نستعین، یہ ڈیفرنٹ ہے۔ اسی طرح مفعول کا جو ہے ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس میں فوکس ہے، زور ہے، حصر ہے، صرف تجھ ہی سے، صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ واپس چلتے ہیں، اب اس میں نستعین جو ہے یہ فعل ہے۔ اب نستعین کس باب میں ہے؟ یہ باب استغفرہ۔ نستعینوں میں اس کا مادہ عین واو اور نون، عون، ٹھیک ہے، یہ مادہ ہے اس کا، اور یہ مزید فی کا باب ہے۔ استغفرہ الف سین اور تا، یہ اس کا اضافہ ہونے سے استغفرہ بنا، غفرہ سے استغفرہ اور اونا سے استعونا۔ ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا استعانہ، اور اس کا مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یستعینو، جیسے استغفرہ یستغفرو، استعانہ یستعینو، اور یہ مضارع جمع متکلم ہے نستعینو، اور نستعینو کس پہ جائے گا؟ یہ دیکھیں نستغفرو کے ساتھ میچ کر رہا ہے۔ یہی ہم نے سیکھنا ہے کہ کوئی بھی فعل ہے اس کا مادہ، اس کا باب اور اس کی فارمیشن، یہ لفظ کس جگہ پہ ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، واحد ہے، جمع ہے، حاضر ہے، غائب ہے، متکلم ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہم نے۔ ہم مدد مانگتے ہیں نستعین، اور ایاک لگائیں گے جب تو تجھ ہی، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو نستعینوں کی یہاں پہ یہ اشارہ ہے، ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں اس باب کی خاصیات بھی ہم نے پڑھی تھی، چونکہ جتنے بھی ہمارے مزید فی کے ابواب ہیں ان کی مخصوص حالتیں کیوں بنایا گیا مزید فی، وہ دکھائیں گے ہم یہاں پہ کہ اس کی خاصیت کیا ہے۔ استغفرہ باب کی خاصیت جو ہے، استعانہ اس نے مدد طلب کی، نستعینو ہم مدد مانگتے ہیں، اس کی دیکھیں
باب کی خاصیت میں یہ باب کا اصل نام استفعال ہے، اور ہم نے اپنی کلاس میں استغفرا پڑھا ہے، ٹھیک ہے سر۔ تو استفعال میں کیا ہے جی کہ اس باب کے افعال میں طلب کی خواہش، طلب کرنے کی، خواہش کرنے کی، چاہنے کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو چاہنے کا، طلب کرنے کا مطلب پایا جاتا ہے۔ استغفرا میں جیسے یہ غفرا تھا تو غفرا اس نے بخشا، استغفرا اس نے بخشش طلب کی۔ یہ ہے فرق۔ ثلاثی مجرد باب جب مزید فی میں شفٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر اضافہ ہونے سے وہ مطلب بدلتا ہے۔ غفرا ثلاثی مجرد ہے اور استغفرا مزید فی ہے، تو اس میں مطلب بدل گیا۔ استنصرا میں نصرہ سے استنصرا، نصرہ اس نے مدد کی، استنصرا اس نے مدد طلب کی، اس میں طلب کا پہلو ہے، مانگنے کا پہلو ہے۔ استعجلا اس نے جلدی کرنے کی خواہش کی، سمعا اس نے سنا، اسمعا اس نے سنایا۔ یہ اسمع باب اسلمہ ہے، لیکن باب استفعال میں جب آئے گا تو استسمع بنے گا، اس نے سننے کی خواہش کی۔ دیکھیں لفظ اس کے جو روٹ ہے سین میم عین ہے، تو اس سے کتنی چیزیں بدل کے بنیں گی، پھر آگے اس کے کتنے صیغے بنتے ہیں۔ تو یہ ہے الحمدللہ گرامر جو ہم نے سیکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں مالک کا لفظ اسم ہے اور اللہ کی صفت نمبر 4 ہے، اس لیے یہ حالت جر میں مالکی ہے، یہ مالکو ہونا چاہیے تھا یا مالکن ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اللہ کی صفت نمبر 4 کیسے بنی؟ الحمد سے جب شروع کریں گے، للہ میں رب، آگے رب العالمین میں رب پہلی صفت بنی، الرحمن دوسری، الرحیم تیسری، اور یہ مالکی چوتھی صفت ہے۔ اب مالکی کا جنس دیکھیں، مذکر ہے، عدد واحد ہے، وسعت نکرہ ہے، ال نہیں لگا ہوا، اور عربی حالت مجرور ہے۔ کیوں کہ یہ اس کی اللہ تعالیٰ کے لفظ کی یہ آگے صفت ہے، حالت جر میں ہے۔ تو یہی امتحان ہے کہ ہم اس عہد کو کتنا نبھاتے ہیں۔ یہ بات کس طرح جاری ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک عہد ہے جو ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں کرتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ جب ہم اسی سورہ کے اعتصابی نکات میں جب پڑھیں گے تو پھر اس کو تھوڑا اور زیادہ فوکس کریں گے کہ یہ امتحان کیسا ہے اور اس امتحان کے بارے میں جواب کیسے لیا جائے گا ہم سے۔ تو چلتے ہیں پھر اینڈ پہ ہماری کلاس کا جو نعرہ ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی ہونی چاہیے، اس کو مقصد حیات بنا لیں۔ جب تک یہ مقصد حیات نہیں بنے گا، آخرت کی کامیابی کا یقین ہی نہیں ہے کہ جب اس دین کو لے کر ہم اٹھیں گے، اس کی فروغ کے لیے کام کریں گے، اپنی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ اس میں لگائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ جنت کا دیا ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہے، سورہ العصر پڑھ لیجئے، اس میں اسی کام پہ دیا ہے کہ وہ لوگ جو دعوت دین کا کام کرتے ہیں، خود بھی نیک ہوتے ہیں، اصلاح کے کام میں لگ جاتے ہیں، وہی کامیاب ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں کامیابی عطا فرمائے اور اپنے ہاں قبول کرے اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور آخرت کا توشہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔